بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تو شیطان بھی نہیں کھول پائے گا. ورنہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جنات سے اتنا کام لیتے ہیں تو کوئی بینک سے پیسے چوری کروا کے بتائیں, دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہرڈل ہے وہ سب کے لیے رکھی. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو, خالی برتنوں کو الٹا کر دو اگر ڈھانپ نہیں, اور اگر بھرے ہوئے برتن ہیں اس کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ایک تنکا ہی اس کے اوپر رکھ دو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک مرض آتے ہیں اور وہ ایسے برتن میں داخل ہو جاتے ہیں جن برتنوں کو کھلا رکھا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری انسٹرکشنز فرمائی. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو. بعض اوقات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہ چوہا ہے وہ دیے کی بتی کو لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے. بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک گھر کو آگ لگی اور سارے گھر والے جل گئے اور وہ اسی طرح لگی تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. اور اس کو آپ آج کل کے اعتبار سے دیکھ لیں, یہ سوئی گیس کے ہیٹر یا اور بھی آگ والی کوئی بھی چیزیں رات کو بند کر کے آئے دن ابھی تک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جب گیس آتی ہے تو آٹومیٹک ہیٹر تو آپ کو پتہ ہے 15-20 ہزار روپے کا ملتا ہے. ہمارے جو عام 2,500-3 ہزار والے ہیں ہیٹر, یہ تو جب گیس آئے گی تو دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے وہ پائلٹ بھی بجھ گیا ہوتا ہے. ایک ظلم تو یہ کر رہے ہیں نا, اتنی گیس لے جاتے ہیں کہ پائلٹ بھی نہیں جلتا. اگر پائلٹ جلتا رہے نا تو دوبارہ گیس آئے تو ہیٹر چل اٹھے. اسی طریقے سے آج کل آپ کو پتا ہے وہ چونکہ پائلٹ جو کی بھی گیس نہیں رہتی ہے تو وہ گیزر بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں. ورنہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی نا اس میں پائلٹ بند نہیں ہوتا تھا, اتنی گیس ضرور رکھتے تھے تو رات کو جب صبح فجر کے وقت جب گیس واپس آتی تھی تو دوبارہ گیزر. اب تو روزانہ گیزر بھی آن کرنا پڑتا ہے. آٹومیٹک تو تھوڑے لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں, اتنے مہنگے ہیں. تو یہ چیزیں ضرور ہیں. باقی یہ توہمات ہیں کہ جی گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے, کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ کوئی نحوست ہے, شیشہ ٹوٹ جانے کو نحوست سمجھتے ہیں. اچھا کہتے ہیں جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو سفر لکھا ہے, تو میں اکثر کہتا ہوں میری جوتی پہ جوتی چڑھا دیں آپ روزانہ کے لیے, میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کہیں. اس طرح سفر نہیں ہوتا. آٹومیٹکلی بھی کئی بار میری جوتی پہ جوتی چڑھی ہوتی ہے, میں تو مہینوں نہیں نکلتا ہوں, ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں اور نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا. قرآن حکیم میں واضح آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت, جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا, 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک کان, آنکھیں اور عقل, دل یا دماغ کوئی بھی چیز, عقل, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان 3 چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اور یہ گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے, جب تھک جاتی دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اب یہ توہمات ہیں, وہ کتنی بڑی گائے ہے, کدھر ہے, سب جھوٹ ہے. اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا. یا سائنس پروف کر دے مانیں گے. ایکوائرڈ نالج بھی ڈیفینیٹ ہے, ریویلڈ نالج بھی ڈیفینیٹ ہے, لیکن ایکوائرڈ نالج وہ جو یعنی سرٹیفائیڈ ہو تجربات سے. مثلا یہ چیز بالکل اسٹیبلش ہے کہ پیٹرول سے آگ بھڑکتی, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کے اوپر پیٹرول پھینکا جائے تو پانی کی طرح اس کو بجھا دے. تو یہ بالکل ڈیفینیٹ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یہ قرآن و سنت کی طرح حجت, اتنا حجت ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جس دلیل پہ خاموش کروایا تھا وہ ہے ہی یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. تو ہکا بکا رہ گیا تھا کافر. اب یہ سائنٹیفک ایک فینومینا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ کے جو یہ فزیکل فینومینا ہیں اتنے محکم ہیں کہ کبھی کبھار ہی ٹوٹتے ہیں. آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے, روز روز تو نہیں ہوتی. کعبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابرا کے لشکر سے ایک ہی دفعہ بچایا ہے. اس کے بعد تو یزید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا. اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کی چڑھائی کے دوران خانہ کعبہ کی دیوانیں منہدم ہو گئیں, کچھ نہیں ہوا. واقعہ حرہ میں مدینہ شریف کی حرمت پر مال ہوئی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. آپ لاکھ کہتے ہیں بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیزیں بقدر ایفرٹ چل رہی ہوتی ہیں. باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑو نہیں دے سکتے, کیوں نہیں دے سکتے؟ کامن ہے. ناخن نہیں کاٹ سکتے. اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر. خاوند بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں, مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں, رات کے وقت کو ناخن کاٹ لے, اور ان سے یہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا. سارے سنا کے سننی ٹنی, پڑھا کے سننی بڑھو. اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں
جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کر دی گئی ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ رات کے وقت بچوں کا نہیں نکالنا آپ نے, مغرب کے وقت, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اچھا ہوتی کوئی یعنی 10 چیز موجود ہے, اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو 100 کر دیتے ہیں, کوئی اور صفر لگا کے 1000 کر دیتا ہے, اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں, غلوف کرتے جاتے ہیں. حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا, لڑائی جھگڑے کرنا. بھائی صفائی تو نصف ایمان ہے, صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے, صفائی نصف ایمان ہے. وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی, جس وقت مرضی آپ کریں. اچھا جن چیزوں میں ٹائمنگ بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا. سورہ نور اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا, ارلی ان دا مارننگ, دوپہر کے وقت اور رات کے وقت. تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو عشاء کے بعد جو ہے وہ مہمان بن کے تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. تو میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں, میں دروازے پہ آ کہتا ہوں نہیں میرا ٹائم نہیں ہے جی, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اس کو لوگ بد اخلاقی سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ عین اخلاق ہے, میرا حق ہے. مس بیل نے بار بار دینا ایک بہت ہے, مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ کال کر لوں گا, اگر نہیں کرنی 50 کے بعد بھی نہیں. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیئر کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہے نا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا, اس پہ کوئی قدغن نہیں. آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا, آنکھ نکال دی. بھائی اسلام تو یہی کہتا ہے, سختی. خود نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تو میں تیرے ساتھ کر دیتا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ, دستک دو, جواب آ جائے تو ٹھیک 3 دفعہ, ورنہ واپس چلے جاؤ, اس بات کا برا بھی نہ مان. یہ کیوں ہے؟ کوئی اگلے کی مرضی نہیں ہے, نہیں ملنا چاہتا آپ سے, کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل رہی ہیں, انہی میں سے یہ بھی ہے. اسلام یا ایکوائرڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج. سر پھر گورے کو اسلام ہے نا, گورے کو آپ کہہ دینا کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو نوست ہے, وہ مانے گا؟ ایمانداری سے مجھے نان سینس کیا بات کر, نہیں مانے گا. آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گئے گزرے, اور کر کے دیکھ لیں آپ. یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے, ان کے آگے کے کالی بلی پھینکے پھر تو انہوں 3 سینچری مارے گا وار, کچھ بھی نہیں ہونا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا. ساری کی ساری چیزیں توہمات. ٹھیک ہوگی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دو, اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تو شیطان بھی نہیں کھول پائے گا. ورنہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جنات سے اتنا کام لیتے ہیں, تو کوئی بینک سے پیسے چوری کروا کے بتائے. دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہرڈل ہے وہ سب کے لیے رکھی. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو, خالی برتنوں کو الٹا کر دو اگر ڈھانپ نہیں, اور اگر بھرے ہوئے برتن ہیں اس کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ایک تنکا ہی اس کے اوپر رکھ دو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک مرض آتے ہیں, اور وہ ایسے برتن میں داخل ہو جاتے ہیں جن برتنوں کو کھلا رکھا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری انسٹرکشنز فرمائی. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو. بعض اوقات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہ چوہا ہے وہ دیے کی بتی کو لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے. بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک گھر کو آگ لگی اور سارے گھر والے جل گئے, اور وہ اسی طرح لگی تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. اور اس کو آپ آج کل کے اعتبار سے دیکھ لیں, یہ سوئی گیس کے ہیٹر یا اور بھی آگ والی کوئی بھی چیزیں رات کو بند کر کے آئے دن ابھی تک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جب گیس آتی ہے تو آٹومیٹک ہیٹر تو آپ کو پتہ ہے 15-20 ہزار روپے کا ملتا ہے. ہمارے جو عام 2.5-3 ہزار والے ہیں ہیٹر, یہ تو جب گیس آئے گی تو دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے وہ پائلٹ بھی بجھ گیا ہوتا ہے. ایک ظلم تو یہ کر رہے ہیں نا, اتنی گیس لے جاتے ہیں کہ پائلٹ بھی نہیں چلتا. اگر پائلٹ جلتا رہے نا تو دوبارہ گیس آئے تو ہیٹر چل اٹھے. اسی طریقے سے آج کل آپ کو پتا ہے وہ چونکہ پائلٹ جو کی بھی گیس نہیں رہتی ہے تو وہ گیزر بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں. ورنہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی نا اس میں پائلٹ بند نہیں ہوتا تھا, اتنی گیس ضرور رکھتے تھے. تو رات کو جب صبح فجر کے وقت جب گیس واپس آتی تھی تو دوبارہ گیزر. اب تو روزانہ گیزر بھی آن کرنا پڑتا ہے. آٹومیٹک تو تھوڑے لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں, اتنے مہنگے ہیں. تو یہ چیزیں ضرور ہیں. باقی یہ توہمات ہیں کہ جی گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے, کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ کوئی نحوست ہے, شیشہ ٹوٹ جانے کو نحوست سمجھتے ہیں. اچھا کہتے ہیں جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو سفر لکھا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں میری جوتی پہ جوتی چڑھا دیں آپ روزانہ کے لیے, میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کہیں. اس طرح سفر نہیں ہوتا. آٹومیٹکلی بھی کئی بار میری جوتی پہ جوتی چڑھی ہوتی ہے, میں تو مہینوں نہیں نکلتا ہوں, ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں, اور نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا. قرآن حکیم میں واضح آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت, جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا, 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. کپڑے بھی دھونے پڑیں گے. اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ویل بیفور ٹائم آپ اپنے آپ کو تیار کریں نماز کے لیے. یعنی اگر زہر کی نماز 1:30 بجے ہے
تو آپ 1 بجے پیشاب کر لیں، اس کے بعد 5 یا 7 منٹ بعد ہی قطرہ آئے گا نا. جب وہ دوبارہ قطرہ آئے انڈر گریوٹی، تھوڑی دیر چہل قدمی کریں، وہ خود بخود آئے گا. جب وہ قطرہ آئے تو آپ دوبارہ سے استنجا کریں، لیکن دوبارہ استنجا کرتے وقت آپ نے پیشاب دوبارہ نہیں کرنا، ورنہ پھر آپ T0 پہ آ جائیں گے، 0 پہ، کیونکہ پھر وہ دوبارہ پروسیس شروع ہو جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض کا سردیوں میں ایسے ہو جاتا ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، پھر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے. تو وہ پھر آپ ٹھنڈے پانی سے استنجا نہ کریں، گرم سے کر لیں سردیوں کے اندر. اور پھر جب آپ اس طریقے سے انڈر گریوٹی جب وہ قطرہ آ رہا ہوگا نا، یا اگر وہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے تو آپ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کے بعد دوبارہ واش روم میں جائیں اور اپنے آپ شرمگاہ کو اس طریقے سے سونت لیں کہ اس کو آپ جس طریقے سے، یعنی آپ گائے کا دودھ دھویا جاتا ہے اس طریقے سے آپ شرمگاہ کو سونتے تو وہ قطرہ باہر نکل جائے گا. لیکن وہ فوراً نہیں، تھوڑی دیر بعد 5-7 منٹ، پھر آپ کو سکون ہو جائے گا. میں کتنے لوگوں کو، نوجوانوں کو بتایا، ان کے مسئلے حل ہو گئے، ان کو دوبارہ قطرہ نہیں آتا. یہ جو کہتے ہیں نا کمزوری ہے، دوائی شوائی، یہ اس کی ضرورت ہی نہیں سر. یہ تو اللہ نہ کرے یہ کوئی بیماری ہے تو لاکھوں میں کسی ایک بندے کو ہوتی ہے. اگر کسی کو وہ بیماری ہو جائے پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک نماز کے لیے ایک وضو کرے گا، نیچے انڈر ویئر پہنے، انڈر ویئر میں بھی اندر جو ہے وہ رکھے ٹیشو پیپر، کیونکہ قطرہ آئے گا تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہوگا. تو اس قطرہ آنے سے باقیوں کا اگر آیا تو وضو ٹوٹے گا، اس کا وضو اس نماز کے لیے نہیں ٹوٹے گا. ایک وقت میں ایک نماز پڑھ لے، اس کے بعد وہ باہر نکل کے اس ٹیشو پیپر کو ریموو کر دے. جن کو مسلسل یہ مسئلہ رہتا ہے ٹیشو پیپر چینج کرتے رہے، وہ اس طریقے سے چلاتے رہے. لیکن یہ آپ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں استنجا کریں گے تو یہ ایشو آپ کا ختم ہو جائے گا کچھ عرصے میں، کیونکہ لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہے. اس طریقے سے بعض لوگوں کو ہوا خارج ہونے والا ایشو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے تو بھائی کھانا پینا آپ اپنا کام کریں، بعدی چیزوں سے پرہیز کریں، چیزوں کو آپ میڈیکلی لے کے چلیں تو ایشو ایڈریس ہوں گے. اس کے باوجود اگر ایشو ایڈریس نہیں ہوتا پھر ایک نماز کے لیے آپ ایک وضو، اگلی نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا. اچھا، ایک بعض لوگوں نے وہ ابو داؤد میں وہ ایک حدیث ہے نا، اس کا ایک رزلٹ غلط نکال لیتے ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں بھی ہے کہ جب تک تم آواز نہ سنو یا بدبو نہ سنو، سونگ لو، تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ اس بندے کے لیے جس کو وہم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے، کیونکہ ابو داؤد میں اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہے کوئی ایسی، اس کے لیے ہے کہ پیٹ کے اندر اس کو لگ رہا ہے جیسے آواز آ رہی ہے لیکن فزیکلی نہیں ہے، تو اس کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ جب تک آواز یا اسمیل نہ آئے. لیکن جب آپ کو فیل ہو گیا کہ آواز خارج ہو گئی ہے تو اب آپ نے باقی چیزوں کا انتظار نہیں کرنا، وضو ٹوٹ گیا. آپ کو فیل ہوا قطرہ نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا، آپ کو تو خود پتہ ہے. اچھا، وہ حدیث بھی ٹھیک ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، کہ نبی علیہ السلام وضو کرنے کے بعد اپنی رومالی کو، اس کو رومالی کہتے ہیں، سامنے والا جو حصہ ہے شلوار والا یا تہمت کا، اس پہ پانی چھڑکا کرتے تھے وہ شک کو زائل کرنے. لیکن اگر ایک شخص کو فیل ہو گیا کہ میرا قطرہ نکل گیا ہے اور اب وہ خام خواہ اپنے آپ کو تسلی دے کہ جی یہ جو مجھے گیلا پن کا احساس ہے وہ رومالی کے گیلے ہونے کی وجہ سے ہے، تو یہ غلط ہے. یہ تو آخری درجے میں شک ختم کیا گیا کہ ونس آپ یہ کر دیں پھر اب آپ جو ہے نا وہ، اگر آپ کو گیلا پن محسوس ہو تو آپ کو یہ ذہن میں آئے گا کہ میں نے کپڑوں پہ جو پانی چھڑکا تھا یہ اس کی وجہ سے گیلا پن محسوس ہو رہا ہے، اور ایکچولی نہیں ہے. لیکن یہ اس کے لیے آپ کو نمبر آف ٹائم ایکسرسائز پرفارم کرنی پڑے گی کہ آپ یہ چیز انشور کریں گے کہ ایسا نہیں ہے، ورنہ خالی شک کے اوپر تو مطلب بینیفٹ نہیں آپ کو دیا جا سکتا. آپ نے اپنے آپ کو خود سے چیک کرنا ہے. تو یہ قطروں والا مسئلہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے میں نے اس کو ذرا تھوڑا کھول کے بیان کر دیا. استنجے کا طریقہ سیکھیں، اور یہ سارے طریقے ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ایون شیخ عبد القادر جیلانی کی اگر آپ کتاب غنیت الطالبین کھول کے دیکھیں، جس میں نماز والا طریقہ جو ہے وہ بخاری مسلم کے مطابق لکھا ہے، رفع الیدین والا 11ویں والے پیر کا، ان کا بھی استنجے والا طریقہ دیکھیں تو باقاعدہ انہوں نے یہ سارے جملے استعمال کیے ہیں کہ اس طریقے سے شرمگاہ کو سونتا جائے، اور یہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے لکھی. تو یہ عملی، اور اس کو ایگزیکٹ ان الفاظ کے ساتھ احادیث میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ کلچرل چیز. حدیث تو آپ کو گائیڈ لائنز بتائے گی کہ قطروں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے جی، پیشاب کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہے کہ آپ نے، اب وہ جو حدیث ہے حضرت سلمان فارسی والی، اس میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو چھینٹوں سے بھی بچانا ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ باقی حدیثوں میں موجود ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، آپ فرمائیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا، پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے اس میں ڈال دیے، فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے. تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے آپ، اور اصل مقصد پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے.
یہ جو کہتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، بیٹھ کے پیشاب کرنا، یہ ٹھیک ہے کہ عمومی سنت نبی علیہ السلام کی بیٹھ کے، اس میں میرا کلپ ریکارڈڈ ہے، لیکن اگر کہیں پہ مرد کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا ہے تو وہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ امام ترمذی نے باقاعدہ پہلے بیٹھ کے پیشاب کرنے والی حدیث لی ہے، اس کے بعد انہوں نے چیپٹر بنایا کہ اس میں رخصت کا بیان کہ آپ کو اجازت ہے کہ مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے۔ یہ تو کتنی مرد کے لیے کتنی سہولت ہے۔ آج کل آپ ملٹی نیشنل ہوٹلوں میں، آپ ایئرپورٹس کے اوپر دیکھیں، مردوں کے کھڑے ہونے کی پیشاب کی جگہ بنی ہوتی ہے، آپ بڑے احتیاط سے پیشاب کریں، آپ کو چھینٹے بھی نہیں پڑتے، اور اگر آپ کو چھینٹے پڑ رہے ہیں تو بیٹھ کے پیشاب بھی کرنا منع ہوگا۔ اگر آپ ایسی پتھریلی زمین پہ کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر پڑ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں مرد کے لیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے لاٹھی بھی ساتھ رکھی ہوتی تھی، آپ پہلے زمین کو نرم کرتے تھے۔ اب تو سر پیشاب کرنا ہی بڑا آسان ہو گیا، یہ اٹیچ باتھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس زمانے میں بھی اٹیچ باتھ کیا، گھر میں ایک باتھ روم ہی ہوتا تھا، اور وہ بھی چھوٹے پیشاب کے لیے۔ بڑے پیشاب کے لیے تو عموماً زمین میں جانا پڑتا تھا باہر، اگر چھتوں میں بھی تھا تو اس کی صفائی کا اہتمام ہم نے تو خود یعنی اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ صفائی کرنے والی عورت آتی تھی، اور کس طریقے سے وہ، اب میں سوچتا ہوں کہ یار کتنا محنت کا کام تھا وہ عورت کرتی تھی۔ یہ سیوریج سسٹم تو نہیں تھا اس زمانے کے اندر، یہ تو ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں دیکھی۔ گاؤں ایریا میں تو ابھی بھی آپ چلے جائیں، وہاں پہ خطرہ بھی، اب رات کے وقت اگر آپ کو باہر جانا پڑ جائے یہ بھی خطرہ ہوگا، کوئی بچھو نہ لڑ جائے، کوئی سانپ نہ کاٹ جائے، کتنے ایشوز ہیں وہاں پہ۔ یقین کریں پیشاب کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہو۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب دو خبیث چیزیں آئی ہوئی ہونا تو نماز قبول نہیں ہوتی، ایک پیشاب اور ایک پخانہ، گندگی والی چیزیں۔ پیشاب اور پخانے کو آپ روک کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس صورت میں جب اس کی شدت زیادہ ہو کہ نماز میں آپ کا دھیان لگا رہے، تھوڑا بہت کسی کو پیشاب آیا جس کو وہ روکنے میں اس کو کوئی تردد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی توجہ نہیں بٹے گی، الٹا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے پیشاب کیا تو میں تو اب نماز پھر پونے گھنٹے بعد ہی پڑھوں گا، پھر مجھے قطرہ آئے گا، میں کیا کروں، یہ ایسے شخص اگر وقتی طور پہ ہلکا سا پیشاب رو کے وہ نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز درست ہے، لیکن شدت کے ساتھ آیا تو پھر نہیں۔ وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا، اقامت شروع، انہوں نے کہا نماز تو میں نہیں، بعد میں پڑھوں گا، پہلے کھانا کھاؤں گا۔ نبی اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ جب کھانا سامنے آ جائے تو پہلے کھانا کھانا ہے، نماز بعد میں پڑھوں گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا کھانا ہمیشہ اذانوں کے وقت ہی آ رہا ہو۔ دیکھیں نا، باقی کاموں کو بھی تو ہم نے مینیج کیا ہوتا ہے، مثلا میں نے اپنے کاموں کو مینیج اس اعتبار سے کیا کہ بھی میں نے مغرب سے پہلے کھانا کھانا ہے یا مغرب کے بعد کھانا ہے، یہ نہیں ہے کہ عشاء کی اذانیں شروع ہو رہی ہیں وہاں سے کھانا آ جائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں اگر تھوڑی دیر لیٹ بھی کر دوں گا تو مر جاؤں گا، یہ بھی نہیں۔ پرانے زمانے کے لوگوں پہ آپ نے قیاس نہیں کرنا۔ اگر عبداللہ بن عمر یہ بات کر رہے ہیں نا تو سر وہ بیچاروں نے صبح کے وقت کی روٹی کھائی ہوتی تھی، پورے دن کی مزدوری ہوتی تھی، ان کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، وہ کھانا کھائے بغیر تو ان کا پورا نماز میں بھی دھیان کھانے کی طرف رہے اگر وہ کھانا نہ کھائیں، اور کھانا بھی پھر تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا انہوں نے۔ ان کے لیے واقعی ایشو ہے، جو پورا دن ہی چرتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلے نہیں ہیں، وہ نماز سے پہلے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، نماز کے بعد بھی کھا رہے ہوتے ہیں، سونے سے پہلے بھی کھاتے کھاتے سوتے ہیں، اور سو کے اٹھ کے بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر زیادہ تو لوگ یہی کر رہے ہیں نا، کھانے کے معاملے میں کوئی احتیاط نہیں ہے۔ ہاں آپ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے، بے شک زیادہ دفعہ کھائیں ٹھیک ہے، اوور ایٹنگ نہیں۔ اور یہ جو لوگ بڑا لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ جناب صبح اٹھ کے نا ناشتہ کرنے سے پہلے برش کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں اس برش کرنے کا۔ جو کام آپ کے ساتھ کھانے نے ڈالنا تھا آپ کے دانتوں کے ساتھ وہ ڈال لیا۔ رات کو سونے سے پہلے برش کرنا ہے آپ، تاکہ ذرات دانتوں میں نہ رہیں، رات کو ان کو کام کرنے کا موقع نہ ملے کہ وہ کیڑا لگائے۔ صبح ناشتہ کرنے سے پہلے تو جسٹ کلی کر لیں، کافی ہے، ہاتھ دھو لیں، اور ناشتہ کرنے کے بعد برش کریں، تاکہ دوپہر کے کھانے تک جو 8-10 یا 5-6 گھنٹے ہیں انشاء اگر وہ چاہے گا، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت تم بھول جاؤ گے ان تمام ہستیوں کو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، یہ حقیقت بات ہے کہ جب سب کچھ جواب مل جاتا ہے نا، کہ ڈاکٹر کہتے ہیں دعا ہی کرو جی، یہ ہے نا، یعنی حقیقت بات ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جب آپ دیکھیں مطلب مسلمان ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یہ ایئر فلائٹس کے اندر، کبھی وہ ایئر پاکٹس آئی ہیں، میرے ساتھ تو خود بھی اس طرح کا تجربہ ہوا ہے کہ یہ تو ویڈیوز بھی لیک ہو جاتی ہیں۔ میرا تو خیال ہے CCTV کیمرے آوازوں والے لگے ہونے چاہیے ان فلائٹس میں جہاں ایئر پاکٹس آتی ہیں، وہاں تو لگتا ہے کہ جہاز گیا کہ گیا۔ ایئر پاکٹس یعنی ایسے گیپس آ جاتے ہیں یہ چائنا کی فلائٹ کے دوران اور ایسی جگہوں پہ کہ سیکنڈز میں جہاز جو ہے نا وہ 1-1.5 کلومیٹر نیچے آ جاتا ہے ایک دم، کیونکہ نیچے سے ایئر ختم ہو جاتی ہے، اسے ایئر پاکٹ کہتے ہیں۔ ایئر کی وجہ سے جہاز اڑ رہا ہے نا، ایئر ہی ختم ہو جائے ایک دم ہی نیچے آ جائے گا نا۔ یعنی سمندر میں بحری جہاز پانی کے تیر ہے، پانی تھلو کھینچ لو، اسی طریقے نہ کسی بندے تھلو زمین ہی کھینچ لو،
تو ایک دم وہ جہاز نیچے آتا ہے. اب جب ایک دم جہاز نیچے آتا ہے اور آپ نے اگر سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہو, جا کے چھت سے لگیں گے آپ دھڑل کر کے. وہ پھر ان کو پتا ہوتا ہے, وہ پہلے ہی کہتے ہیں بھائی سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھنی ہے آپ نے. وہ ایسے ایسے دل ڈول رہا ہوتا ہے, ایسے ایسے ہر چیز جو ہے وہ بندہ کہتا ہے جہاز. اور پھر جب طوفان آتا ہے نا تو وہ اس کے جہاز کے جو پر ہے نا وہ اتنی تیزی سے پھٹپھڑاتے ہیں. ظاہر ایک تنکا ہے نا جی ہوا کے اندر, تو اتنی بڑی انوائرمنٹ میں ایک مجھے بتائیں جہاز کیا ہے. اور جب تیز آندھی چلے اور اتنے بڑے اس کے پر ہیں, وہ اتنی زور سے پھٹپھڑاتے ہیں لگتا ہے کہ ابھی ٹوٹ گئے. وہ جہاز کا اگر پر کہیں تھوڑا سا بھی ٹوٹ جائے تو وہ جہاز نے تو گر جانا ہے. تو اس وقت آپ دیکھیں لوگ کس طرح چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کلمہ پڑھ رہا تھا, لیکن سارے پکار اللہ کو ہوتے ہیں. ادھر کوئی شخص کسی بابے کو نہیں پکارتا, سب اللہ کو پکارتے ہیں. بابوں والے بھی بابوں کو بھول جاتے ہیں. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی ان سے فرماؤ. یہ تو کافروں سے اس وقت کہا جا رہا تھا نا, آج بھی یہی رول ہے. اس کانٹیکس میں وہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے جو اکرمہ ابن ابی جہل کے ایمان لانے کا واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے 4 بندوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہو, ان کو قتل کر دینا ہے, ان کا جرم اس بڑے لیول کا ہے. ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل تھے, ابو جہل کے بیٹے. تو یہ بھاگ گئے جان بچا کر. سمندری کشتی میں بھنور آ گیا, کشتی ڈوبنے لگی. وہ بت پرست بھی سارے اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے. تو اکرمہ نے کہا کہ یہاں تم اپنے ان بتوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ ہائے ہائے. تو وہ کہنے لگے کہ ادھر صرف اللہ ہی کام آتا ہے. یہ ان کو بھی پتا تھا اس بات, اور ان کا تجربہ تھا کہ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تو پھر